سبحان اللہ. دھوئے ہزار چاند
چند تین روز سے پانی ملا نہ تھا، ہر چند تین روز سے پانی ملا نہ تھا، لب پر مگر حسین کے شکوہ ذرا نہ تھا، ہر چند تین روز سے اولاد مصطفیٰ کے سوا جب تک کہیں، اولاد مصطفیٰ کے سوا جب تک کہیں، اور پیاسوں کا خون یوں لبے دریا بہا نہ تھا، ہر چند تین روز سے اصغر کی طرح تیرے ستم کھا کے حلق پر، اصغر کی طرح تیرے ستم کھا کے حلق پر، دنیا سے 6 مہینے کا بچہ گیا نہ تھا، ہر چند تین روز سے کربلا میں جو ہوا صبت رسول پر، کربلا میں جو ہوا صبت رسول پر، ایسا ستم کسی نے بھی دیکھا سنا نہ تھا، ہر چند تین روز سے مرنے کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے جز حسین، مرنے کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے جز حسین، لاشا کسی شہید کا روندا گیا نہ تھا، ہر چند تین روز سے رسی بندھی تو رو کے سکینہ نے یہ کہا، رسی بندھی تو رو کے سکینہ نے یہ کہا، اس ظلم کے لیے میرا ننھا گلا نہ تھا، ہر چند تین روز سے ارے لوٹا ازل نے خانہ
طرح لوٹا ازل نے خانہ زہرا کو، جس طرح ہر دنیا میں کوئی گھر کبھی ایسا لٹا نہ تھا، ہر چند تین روز سے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الحاشمی الابتہی، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ خالق موت و حیات اپنی محکم کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے اہل بیت کے سلسلے میں کہ انما گفتگو گزشتہ مجلس میں ہماری کسی آیت باب ہدایہ کے ذہن میں تھی اور انما ہی کے اوپر گفتگو شروع ہوئی تھی اور اسی پر اختتام پذیر ہو گئی بات۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات آگے بڑھ جائے اور تھوڑی سی وضاحت اس آیت باب ہدایہ کی ہو جائے اور آپ کے بلند و بالا عرفہ و اعلیٰ حافظے کی نظر وہ فضائل آل محمد جو اس آیت کے سینے میں فضیلت کے طور پر چھپی ہوئی فضیلت ہے وہ آپ کے اذہان تک منتقل ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو یہاں پر اللہ نے اپنے ارادے کا اظہار کیا ہے۔ ارادے ہمارے بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارے ارادوں کی کمندیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ اللہ کا ارادہ ہے کہ جو کبھی مخالف نہیں ہوتا اور ناکام نہیں رہتا، نامراد نہیں ہوتا، بلکہ جو اس کا ارادہ ہے وہی اس کا علم ہے، اس کے علم سے اس کا ارادہ جدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا علم الگ ہوتا ہے، ہمارا ارادہ الگ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ارادہ اس کا الگ ہے، مشیت اس کی الگ ہے، علم اس کا الگ ہے، ذات اس کی الگ ہے۔ جو ذات ہے وہی علم ہے، جو علم ہے وہی ارادہ ہے، اور جو ارادہ ہے کون فیکون کی منزل میں ہے، یہ سمجھانے کے لیے یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ تو اسے کون کی کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ادھر اس کا ارادہ ہوا، ادھر شے وجودی لباس میں آ گئی۔ تو یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے اسے آیت تطہیر کیا کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جو آل محمد سے آیتیں مخصوص ہو گئی، اب وہ سوروں سے نہیں پہچانی جاتی ہے، آیتیں ان ذاتوں سے پہچانی جاتی ہے کہ جن کی فضیلت بیان کر رہی ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ نے انما یرید اللہ کہہ کے ارادے کا اظہار کیا، لیذھب عنکم الرجس کہہ کے رجس کو پہچانوایا،
وَيُطَهِّرَكُمْ کہہ کے تطہیر کا تعارف کرایا۔ اس آیت میں رس بھی ہے اور تطہیر بھی رکھی ہے۔ رس، رے اور جیم اور سین، یہ جب تین ملتے ہیں تو رس بنتا ہے، اور تے تو ہے یہ رے تطہیر، جب یہ پانچ ملتے ہیں تو تطہیر بنتا ہے۔ ساری برائیوں کی جڑ رجس ہے، اور ساری پاکیزگی کا ذریعہ طہارت ہے۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ جب اس نے رجس کا برائیوں کو سمیٹا تو رے اور جیم اور سین میں سمیٹ دیا، ان تین حرفوں میں۔ ان تین کا کمال یہ ہے کہ ہر برائی کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور تطہیر کا کمال یہ ہے کہ ہر پاکیزگی کی پاکیزگی سب کی سند بن جاتا ہے۔ تو یہ رے اور جیم اور سین رجس، ساری پلیدگی ساری برائیاں اسی رجس میں جب سمیٹی ہے۔ لیکن ذات الہ نے جب آل محمد کی عظمت کو بیان کرنا چاہا تو یہ اعلان نے عام کر دیا کہ یہ جو رجس ہے ہم نے ان سے دور رکھا ہے، کسی قسم کی کوئی پلیدگی، کوئی رجس، کوئی نجاست، کوئی برائی ان کے قریب نہیں آئے گی۔ اور کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ ارادہ کرنے والا اللہ ہے، یہ کسی بندے کا ارادہ نہیں ہے۔ اس لیے آل محمد کی تطہیر کے اعلان کا ارادہ اس نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حالانکہ بیت کی تطہیر کا جو ذمہ تھا وہ جناب ابراہیم کے حوالے کیا تھا۔ جب تک جناب ابراہیم باقی رہے، زندہ رہے، دنیا میں رہے، تب تک کعبہ پاک رہا۔ ادھر ابراہیم چلے گئے تو لوگوں نے بت لا کے رکھ دیے، اس لیے کہ بیت کی طہارت اس وقت تک ہوتی رہی جب تک کہ وارث زندہ رہا۔ اور ادھر ابراہیم اور اسماعیل گئے، ادھر بیت میں بت لا کے رکھ دیے۔ اللہ نے کہا اہل بیت کی طہارت میں کسی نبی کے حوالے نہیں کروں گا، اپنے دست قدرت میں رکھوں گا، جب تک میں پاک رہوں گا یہ بھی پاک رہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں باقی ہوں، فانی نہیں ہوں، اور جب میں باقی رہوں گا تو ان کی طہارت کی ذمہ داری میرے دست قدرت میں ہے، تو رزق کسی بھی حالت میں ان کے قریب نہیں آ سکتا، رزق ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں مجلس میں نہیں آتا، فلاں ماتم میں نہیں آتا، فلاں محفل میں نہیں آتا۔ اللہ نے کہا جو رزق ہوگا میں اسے آنے ہی نہیں دوں گا۔ بھائی جو رزق ہوگا یہ ذمہ داری بندے نے تھوڑا ہی لی ہے، اللہ نے کہا جو رزق ہوگا میں نہیں آنے دوں گا۔ تو اب یہ بحث ختم ہو جاتی ہے، فلاں نہیں آتا، فلاں مجلس میں نہیں آتا، فلاں محفل میں نہیں آتا، فلاں ذکر آل محمد میں شریک نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا جو رزق ہوگا میں اسے آنے ہی نہیں دوں گا، یہاں تو آئے گا وہ جو پاک ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو انما یرید اللہ، فقط اور فقط اللہ کا ارادہ یہ ہے۔ تو میں نے یہاں پر گفتگو کو چھوڑا تھا سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ اور 8واں پارہ، اس کی آیت نمبر 91 میں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، فقط اور فقط شیطان کا ارادہ یہ ہے کہ تمہارے درمیان میں بغض و حسد کو پیدا کر دے۔ رحمان کا ارادہ طہارت کا ہے، شیطان کا ارادہ بغض و حسد کا ہے۔ پتہ کیسے چلے کہ کہاں رحمان کا ارادہ ہے کہاں شیطان کا ارادہ ہے؟ کہا یہ دیکھو جہاں بغض و حسد پایا جا رہا ہے وہاں شیطان کا ارادہ ہے، جہاں دلوں میں طہارت اور پاکیزگی پائی جا رہی ہے وہاں رحمان کا ارادہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہاں انما یرید الشیطان، فقط اور فقط شیطان کا ارادہ، یہاں ارادہ شیطان کا بتایا۔
پہلی آیت میں رحمان کا ارادہ بتایا. اب اس کے بعد میں آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا دوسرا سورہ دوسرا پارہ، اس کی آیت نمبر 185 میں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ کا ارادہ بندوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، پریشانی پیدا کرنا نہیں ہے. بندوں کے حق میں جو اللہ ارادہ کرتا ہے وہ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، پریشانی کا ارادہ نہیں کرتا. بندے اپنے عمل کی وجہ سے پریشانیوں کو دعوت دیتے ہیں. اللہ ڈائریکٹ کسی کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، آسانی چاہتا ہے بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ جو ہے. سورہ توبہ قرآن مجید کا 9واں سورہ 10واں پارہ 32ویں آیت یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم یابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ نصارہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دے، پھونک مار کے اللہ کے نور کو بجھا دے. انہیں نہیں پتا کہ اللہ کا نور وہ والا نہیں ہے جو پھونک مارنے سے بجھ جائے گا. پھونک مارنے والا خود ہی بجھ جائے گا، یہ باقی رہے گا. صلوات پڑھے نظارہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو پھونک مار کے بجھا دے، لیکن اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس کا نور مکمل ہو کے رہے گا، کافروں کو چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نور کے بقا کے بارے میں یہ اعلان کیا. یہ بتائیے کہ کیا اللہ کا نور مکمل نہیں ہے، ادھورا ہے جو کہہ رہا ہے وہ پورا کروں گا، پورا کر کے رہوں گا. اس آیت کی تفسیر کو ملا جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا ہے. یہ برادر اہل سنت کا ایک بہت بڑا مفسر ہے ملا جلال الدین سیوطی، اور اس نے تفسیر در منصور میں اس آیت کے ذیل میں یہ لکھا کہ یہاں اللہ کے نور سے مراد جو ہے وہ حجت دورہ کا نور ہے. جب وہ پردہ غیب سے آ جائے گا تو اللہ کا نور مکمل ہو جائے گا. یہ ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم یابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، لیکن یہاں پر یہ ارادہ نصارہ کا ہے کہ اسے پھونک سے بجھا دے. لیکن اللہ نے یہ طے کر لیا ہے وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، کافروں کو چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. سورہ فاطر 35واں سورہ 22واں پارہ 10ویں آیت من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا. کوئی اگر یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ صاحب عزت بن جائے تو بندے اسے عزت نہیں دیں گے، عزت تو اس کے دست قدرت میں، اللہ کے دست قدرت میں ہے عزت. من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا. ساری عزت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. یوتی ہے من یشاء، جسے وہ چاہے عطا کر دے. تو عز من تشاء من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. عزت اور ذلت بندوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے. بندے نہ کسی کو صاحب عزت بنا سکتے ہیں کیا کہنا اور نہ کسی کو ذلیل کر سکتے ہیں. اللہ جسے ذلیل کر دے اسے عزت والے بھی عزت کا تاج نہیں پہنا سکتے، اور اللہ جس کے سر پہ تاج عزت رکھ دے تو کائنات کے سارے ذلیل مل کے بھی اسے ذلیل نہیں کر. صلوات پڑھے عزت جو ہے وہ بندوں کے دست قدرت میں نہیں دیا ہے، ذات باطل الوجود نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. میں جسے چاہوں عزت دے دوں اور میں جسے چاہوں گا کو ذلیل کر دوں گا. جسے میں عزت دے دوں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے میں ذلیل کر دوں اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. یہ ہے تو اللہ جو چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے وہ اللہ سے لو لگائے. اللہ کے نزدیک جو عزت والا ہے وہی کائنات میں بھی عزت والا ہے اور میدان محشر میں بھی صاحب عزت بن کے جائے گا. اور جن کا تعلق صاحبان عزت سے ہو جائے
اس لیے کہ جو بھی ان سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ اپنے کو صاحب عزت تسلیم کرتا ہو. عزت تو در آل محمد سے ملتی ہے اور ان کی در بدری کا نام ذلت ہے اور ان کے دروازے پر جھکنے کا نام عزت ہے. صلوات پڑھے محمد. اللهم صل على محمد. تو یہاں پر اللہ نے ارادے کی بہت سی آیات ہیں اس سلسلے میں، لیکن میں اب پڑھتا ہی چلا جاؤں گا تو بعد اسی میں سمیٹنا چاہتا ہوں اس آیت کو. اب اس کے بعد میں ہے انما یرید اللہ. انما کے بعد یرید اللہ، اللہ کا ارادہ. ارادہ کیا ہے؟ انکم الرزق، وہ دور لے جائے یا دور رکھے رزق کو. اچھا دور کتنا دور؟ اس کی کوئی لیمٹ ہوگی؟ بھائی اس میں کوئی کلومیٹر کا مسئلہ ہے کہ اتنے کلومیٹر دور رکھے گا؟ تو نہیں، تم اس کا پہلے قریب سمجھو تب دور سمجھنے کی کوشش کرنا. بھائی جب قریب سمجھ میں آئے گا اللہ کا تو پھر بعید بھی سمجھ میں آئے گا. پہلے قریب تو سمجھ لو نا. سورہ قمر جو 56واں سورہ 27واں پارہ پہلی آیت ہے. اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی. قیامت قریب آ گئی. وانشقت القمر، اور چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. قیامت قریب آ گئی. یہ قیامت قریب آ گئی ہر نبی کہتا چلا گیا، ہر امام نے کہا قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، لیکن کہنے والا چلا گیا، قیامت آج تک نہیں آئی. پیغمبر نے 63 سالہ زندگی گزاری، اپنی حیات کے لاسٹ لمحے میں بھی یہی کہتے رہے قیامت قریب ہے، لیکن پیغمبر جو ہے وہ پردہ فرما گئے قیامت نہیں ہے. علی کا دور آیا، 63 سال زندگی علی نے بھی گزاری، علی بھی یہی کہتے تھے کہ قیامت قریب ہے، لیکن وہ چلے گئے، قیامت نہیں آئی. حسن مجتبیٰ نے کہا قیامت قریب ہے، حسین شہید کربلا نے کہا قیامت قریب ہے، یہاں تک کہ ہر امام یہی کہتا رہا قیامت قریب ہے، لیکن امام جاتے رہے، قیامت نہیں آئی. اور 1400 صدیاں گزر گئی ہیں، کہنے والے کہہ کے چلے گئے، قیامت ابھی تک نہیں آئی. تو جس کا قریب اتنا بعید ہے تو اس کا بعید کتنا بعید ہوگا. صلوات پڑھے محمد. اللهم صل على محمد. تو یہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی. تو پہلے اس کے جو ہے دور رکھے گا رزق کو، تو قریب کو تو سمجھو، دور کو تو بعد میں سمجھو گے. دور کی بات تو عقلوں سے بڑی دور ہے. جو قریب ہے وہ تو قریب آ نہیں رہا عقل کے، تو جو دور ہے عقل سے تو وہ تو دور ہی رہے گا، وہ قریب کیسے ہو جائے گا. لیکن یہاں آل محمد کے سلسلے میں واجب الوجود نے جو کلمات استعمال کیے ہیں وہ یہ کہ میں رزق کو ان سے دور رکھوں گا. کتنا دور رکھے گا اس کی کوئی پیمائش نہیں بتائی، لیکن اتنا کہہ کے انہوں نے بات کو کمپلیٹ کر دیا کہ رزق کو ان سے دور رکھوں گا. جو رزق ہے وہ ان کے قریب نہیں آئے گا. اچھا رزق کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. اللهم صل على محمد. رزق کو اس نے رکھا کہاں؟ اب سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا نا، رزق کو اس نے رکھا کہاں؟ رزق ہے کہاں؟ سورہ یونس جو 10واں سورہ ہے، 11واں پارہ ہے قرآن مجید کا، اس کی آیت نمبر 100. یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یعقلون. رزق کو اللہ نے وہاں رکھا ہے جہاں عقل نہیں ہے. رزق کو کہاں رکھا؟ جہاں عقل نہیں ہے. چراغ عقل جہاں خاموش ہے وہاں رزق ہے. کیا کہنا؟ اور جہاں عقل کا چراغ روشن و تابندہ ہے وہاں رزق نہیں ہے. تو یہ ایک آیت نے یہ بتایا کہ رزق وہاں ہے جہاں عقل نہیں ہے، وہاں رزق کو اس نے رکھا ہے اللہ کے کائنات نے. اب اس کے بعد میں سورہ انعام جو قرآن مجید کا 6واں سورہ 8واں پارہ، اس کی آیت نمبر 125. کذالک یجعل اللہ الرجس الذین لا یؤمنون. اللہ نے رزق کو وہاں رکھا جہاں ایمان نہیں ہے. تو جہاں کل ایمان کی محبت سے ایمان نہیں پہنچا ہے وہاں رزق پہنچ گیا ہے. صلوات پڑھے محمد.
کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، رجس کو اللہ نے وہاں رکھا ہے جہاں ایمان نہیں ہے۔ اب ایک عجیب سی آیت ہے سورہ توبہ کی، جو نواں سورہ ہے، 10واں پارہ ہے، اس کی آیت ہے آیت نمبر 95 اور 96۔ اس میں اللہ نے جنگ تبوک سے بھاگنے والوں کے لیے، بہانہ بنانے والوں کے لیے یہ کہا سیحلفون باللہ، اے محمد یہ بہانہ بنا رہے ہیں، تمہارے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں، اپنی پرابلم بتا رہے ہیں، انہم رجسن وماواہم نار، یہ رجس ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جو جنگ تبوک سے بھاگ آئے، اللہ نے ان سے کیا کہا؟ انہیں کہا رجس ہے، رجس ہے۔ تو جب جنگ تبوک سے بھاگنے والے رجس ہے تو جنگ خیبر سے بھاگنے والے رضی اللہ نہیں ہو سکتے۔ سلام پڑھے محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو یہ ہے، یہاں پر رجس رکھا ہے ذات واجب الوجود نے۔ سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ اور 7واں پارہ آیت نمبر 90، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ کیا بتایا یہاں پر؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ذالک من عمل الشیطان، یہ عمل شیطان ہے۔ شراب، جوا، پاسا پھینکنا، یہ ساری چیزیں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ رجس ہے۔ تو جو شرابی ہے وہ رجس وہاں ہے۔ تو اب اگر کوئی شرابی آل محمد کو نہیں مانتا تو نہیں مانے گا، اس لیے کہ وہاں جہاں رجس ہوگی وہ وہاں جا ہی نہیں پائے گا۔ تو رجس کو اللہ نے کہا میں دور رکھوں گا، اور اس کی لمٹ نہیں بتائی کس کو کتنی دور رکھے گا، لیکن یہاں پر رجس اس نے کہا کہ انکم الرجس، میں تمہیں رجس کو ان کے قریب نہیں آنے دوں گا، دور رکھوں گا۔ اور اس کے بعد میں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یا اہل البیت، اے اہل بیت۔ قرآن مجید میں 6666 آیات میں سے صرف 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں اہل بیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، بلکہ اس آیت کو لے کے آیت اخیر کو یہ 3 آیتیں ہو گئی۔ تو پہلی آیت ہے سورہ ہود کی، صلوات پڑھے محمد علیہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سورہ ہود 11واں سورہ 12واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 73۔ جناب ابراہیم کی زوجہ جناب سارہ، فرشتہ ان کے قریب آیا اور اس نے کہا کہ بشارت ہو ایک بیٹے کی۔ تو انہوں نے پلٹ کے کیا کہا کہ یا ویلتا آلدو وانا جوز و بالی شیخان، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ ضعیفی میں میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میرا شوہر ضعیف ہو گیا، 100 سال کے ہو گئے ابراہیم، کیا ضعیفی میں اللہ مجھے اولاد سے نوازے گا؟ تو اب یہ قرآن کے کلمات ہے، سورہ ہود 11واں سورہ 12واں پارہ اور یہ اس کے کلمات آیت نمبر 73۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا تم اللہ کے امر میں تعجب کرتی ہو؟ یعنی امر میں تعجب کرنے والی کون ہے؟ نبی کی زوجہ جناب سارہ ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ کیا تم امر میں تعجب کرتی ہو؟ ارے جب نبی کی زوجہ سے امر میں تعجب برداشت نہیں کرتا تو کوئی اولی الامر میں تعجب کرے۔ سلام پڑھے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو اس نے کہا کہ تعجب کرتی ہو اولی الامر کے بارے، امر میں تعجب کرتی ہو؟ یہ تو اللہ کا امر ہے، اللہ کی رحمت اور برکت ہو اہل بیت پر۔ یہ اہل بیت یہاں استعمال ہوا۔ اور دوسرے اہل بیت سورہ قصص 28واں سورہ 20واں پارہ اور 12ویں آیت۔ جناب موسیٰ کو مادر موسیٰ نے ایک باکس میں لکڑی کے رکھ کے دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا اور وہ پانی کی مخالف سمت میں چلا۔ یہ تابوت جو ہے پانی کی مخالف سمت میں چلا،
یہ کہہ دیا جائے کہ پانی کی قسمت کو بدلتے ہوئے چلا. یہ موسیٰ کا تابوت ہے. اس کا مطلب تابوت میں یہ پاور ہے. یہ موسیٰ کا تابوت ہے کہ جو پانی کی قسمت بدلتا ہے. یہ حسین کا تابوت ہے کہ جو انسانوں کی قسمت بدلتا ہے. صلوات پڑھے اور ان کی ایک بہن تھی، ایک خواہر تھی جناب موسیٰ کی، کلثوم. وہ پانی میں چل رہا تھا باکس اور بہن خشکی میں چل رہی تھی عبادت کے لیے. یہاں تک کہ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ فرعون کے دربار میں پہنچ گیا اور فرعون نے بچے کو اٹھا لیا. سارے واقعات آپ کے سامنے. وہ اپنی جگہ پر ہے، واقعات نہیں پڑھ رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اہل بیت کا لفظ کہاں آیا. تو یہ جب بچہ آ گیا تو بچے کو غذا کی ضرورت ہے. ایک وقت گزرا، دوسرا وقت گزرا کہ بھئی اب دایا کا انتظام کیا جائے. اب جو دایا بلائی جا رہی ہے، موسیٰ کلیم اللہ دودھ ہی نہیں پی رہا ہے کسی دایا. یہاں تک کہ بہت سی دائیں آ گئی لیکن جناب موسیٰ نے دودھ نہیں پیا. اور وہاں دربار میں خوشی اس لیے منائی جا رہی ہے کہ یہ بے اولاد تھا، اسے اولاد مل گئی. لیکن اب اولاد مل تو گئی، اسے دودھ غذا کی ضرورت ہے اور کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے موسیٰ تیار نہیں ہے. تو یہ جو بہن ساتھ میں تھی، جب اس نے دیکھا کہ اب ماحول ایسا بن گیا کہ عورتیں کوشش کر رہی ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ دودھ پی لے لیکن کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہے، تو یہ آگے بڑھی. اور قرآن نے یہاں پر ایک جملہ کہا، سورہ قصص 28واں سورہ 20واں پارہ 12. حرمنا علیہ مراضع من قبل، اللہ نے کافر دایوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا ہے. بھائی اللہ نے رولنگ دی ہے اور ذہنوں کو بیدار و وادار کیا ہے کہ جب ایک چھوٹا نبی کافر سے غذا نہیں لے سکتا ہے تو جو نبیوں کا نبی ہو وہ ایک کافر کے دسترخوان پہ چنی ہوئی غذاؤں کو استعمال کرے گا. تو اب اس کے بعد حرمنا علیہ مراضع من قبل فقالت، اب یہ جو کلثوم بہن ہے جناب موسیٰ کی، فقالت، تو انہوں نے یہ کہا کہ حل ادلو، کیا میں بتاؤں اس کا پتہ جو اس کو فیڈ کرے. حرمنا علیہ مراضع من قبل فقالت هل ادل لکم یحفلونہ، جو اسے فیڈ کرے، اسے دودھ پلائے. اور ظاہر ہے کہ اب ضرورت ہے کہ کوئی تو ملے. کہا بھائی تم جانتی ہو کوئی پلا دے؟ کہا ایک بہت نیک عورت ہے. وہ نیک عورت ہے. اب وہ نیک عورت ہے، جناب موسیٰ کی والدہ کو وہ بلا لائی. بہن موسیٰ کی دوڑ کے گھر میں گئی، اماں چلیے. جو پریشانی تھی وہ دور ہو گئی. ایک ماں کی ممتا جو کھڑک رہی تھی، تو لہذا ماں آ گئی. اور جب ماں آئی، جناب موسیٰ نے اپنی ماں سے غذا لی، دودھ پیا اور اس طریقے سے وہاں پرورش ہوئی. تو یہاں پر بھی ایک اہل بیت کا لفظ یہ ان کے لیے بھی کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا اہل بیت بتاؤں جو موسیٰ کو فیڈ کرے. ادلکم یکفلونہ، حل ادلو اہل بیت یکفلونہ، میں کوئی اہل بیت ایسا بتاؤں کہ تو اس کو فیڈ کرے، دودھ پلائے. تو ان کا بلاؤ. تو یہاں موسیٰ کی والدہ کو یہ اہل بیت میں شمار کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خاص گھر والے ہوتے ہیں وہی اہل بیت ہوتے ہیں، باہر والے نہیں ہوتے. صلوات پڑھے محمد. تو جناب موسیٰ کو جو دودھ پلایا وہ ان کی
کی مادر مہربان نے پلایا، اور یہاں بھی اہل بیت کا لفظ استعمال کیا۔ ایک اہل بیت کا لفظ استعمال کیا گیا جناب سارہ کے فیملی کے سلسلے میں، جس میں ابراہیم بھی شامل ہے، جناب سارہ بھی، اور ان کے بیٹے اسحاق بھی، تو یہ بھی یہاں بھی اہل بیت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ لیکن یہ جو آیت ہے یہ خاص اہل بیت ہے، اور اتنے خاص ہے کہ خود ام المومنین جناب ام سلمہ بھی اس کی روایت کرتی ہے، اور ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس کی راویہ ہے۔ اب وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ میں نے اپنی ان دونوں آنکھوں سے واقعہ دیکھا کہ چادر میں پنجتن جمع ہو گئے۔ یہ واقعہ ایک چادر کا ہے، چادر میں پنجتن جمع ہو گئے۔ ام سلمہ چونکہ زیادہ قریب تھی، دیکھ رہی تھی یہ منظر، پہلے انہوں نے خواہش کی کہ میں بھی آ جاؤں، تو یہ کہہ کے خاموش کر دیا انا کے علی الخیر، کیا کہنا، تم خیر پہ ہو لیکن اہل بیت میں نہیں ہو۔ واہ واہ، اب جب ایک کو منع کیا تو دوسری نے تو یہ منظر دیکھا، ہمت ہی نہ ہوئی کہ یہ کہے کہ میں بھی آ جاؤں، اور یہ خیر کہہ کے بتا دیا کہ جب خیر والی نہیں آ سکتی، سلام پڑے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اہل بیت چادر والے، اور یہ مخصوص چادر تھی، چادر تو نبی کے پاس بھی تھی، کالی کملی والا رسول مسلمانوں کے درمیان میں یہ لفظ مشہور ہے اور بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ کالی کملی کا استعمال ایک بار ہوا، چادر کا استعمال بار بار ہوا۔ کالی کملی والے نے اپنی حفاظت کے لیے اس چادر کو علی کو اڑا دیا تھا۔ دیکھیے چادر بھی عجیب مرحلہ ہے، بس میں نے اپنی بات کو ختم کیا۔ چادر فاطمہ کی تھی، اور اس فاطمہ کی اپنی چادر میں اپنے پدر محترم ان کے تھے، ان کے دونوں بیٹے تھے، شوہر تھے اور خود بھی۔ یہ کہہ دیا جائے کہ شہزادی کی اس چادر میں ایک نبیوں کا سردار، ایک ولیوں کا سردار، دو جوانان جنت کے سردار، اور خود مالکائے جنت، جنت کی عورتوں کی سردار، یہ یہاں پہ موجود ہیں اس چادر تطہیر میں۔ اور جب چادر میں یہ پنجتن آ گئے تو جو ملک تھے فلک پہ، ان میں جو سب کا استاد تھا جبریل امین، وہ یہ کہتا ہے یا رب من ھذا تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ سوال بتلا رہا ہے کہ سوال آدمی جب کرتا ہے جب اسے معرفت نہیں ہوتی۔ بھئی اگر کسی کمرے میں دروازہ بند ہو تو جسے پتا ہے کہ یہاں فلاں فلاں اتنے لوگ ہیں وہ تو جانتا ہی ہے، لیکن جسے نہ پتا ہو پوچھتا ہے بھئی اندر کون کون بیٹھے ہوئے، یہی تو پوچھتا ہے نا، اندر کون کون ہے۔ تو یہ سوال بتلا رہا ہے کہ جسے علم نہیں ہوتا وہ علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرتا ہے۔ تو جب چادر کے نیچے آئے پنجتن تو یہ فرشتے پہچان نہ سکے، تبھی تو سوال ہو رہا ہے۔ اچھا کبھی سوال جو ہے وہ دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے ایک صاحب سے جو مسجد سے آئے تھے ان سے یعنی سلمان فارسی سے ایک صاحب نے پوچھا، اور پوچھنے والے بھی آئی پی قسم کے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا میں مسجد سے آ رہا ہوں۔ کون کون ہے وہاں؟ کہا نبی ہے اور فلاں اور فلاں، ایک ہے اسے نہیں پہچانتا۔ کیا کہنا ہے مولا؟ بھائی ایک ہے اسے نہیں پہچانتا۔ اب ان کو تو پریشانی پہ ہو گئی کہ بھئی وہ نیا آدمی کون آ گیا جسے سلمان جیسا 10 درجے رکھنے والا ایمان کے نہیں پہچانتا۔ وہ دوڑتے ہوئے مسجد میں گئے، سب کو دیکھا، اور علی کا نام چونکہ بتایا نہیں تھا، وہاں علی بیٹھے ہوئے تھے، کہ آج موقع مل گیا ہے توہین کرنے کا۔ یہ خیر والوں کی توہین شر والے بہانہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آگے فوراً رسالت مآب کی خدمت میں۔ اچھا سلمان فارسی کو پتا تھا یہ بے چین ہو جائیں گے اور جائیں گے نبی کے پاس۔ سلمان تو اپنا تھوڑی دیر کے بعد پھر مسلمان بھی آ گئے۔
سلمان نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ ان کے بھیجے میں آ جائے کہ یہ کون ہے. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. اب سلمان پہنچ گئے. جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ حضرت بیٹھے ہوئے. نبی اللہ کو بہت بڑا جھوٹ بول دیا, بڑا اعتماد کرتے سلمان فارسی پر, منیت کے درجے پہ فائز کیا آپ نے سلمان فارسی کو, بہت بڑا جھوٹ بولا انہوں نے. کہ بھئی ہوا کیا؟ کہ میں نے پوچھا مسجد میں کون ہے, سب کا بتایا, علی کا نام نہیں لیا. یہ علی کو نہیں پہچانتے کیا؟ سلمان تو آ چکے تھے نا وہاں. کہ سلمان ادھر آؤ, یہ جو شک کا پردہ پڑا ہوا ہے ان کے چہرے کے سامنے یا عقل کے سامنے, ذرا اسے ہٹا تو لو. ادھر آؤ سلمان. یہ کیا فرما رہے ہیں حضرت؟ یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں تم نے جھوٹ بولا. کہ نہیں نبی اللہ, میری زبان پہ جھوٹ تاری نہیں ہوتا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان یہ بتاؤ, جب میں نے پوچھا تم سے کہ کون کون ہے تو سب کا نام لیا, علی کا نام نہیں لیا. تم نے کہا ایک ہے جسے میں پہچانتا نہیں ہوں. کیا تم علی کو نہیں پہچانتے؟ کہا میں نے کہا نہیں پہچانتا. کہا نبی اللہ آپ کے سامنے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اب نبی مسکرائے. کہا سلمان زیادہ بے چین نہ کرو, تعجب کراؤ. کیا کہا تم نے؟ کہا نہیں پہچانتا. سرکار آپ ہی نے تو کہا تھا کہ علی کو کسی نے نہیں پہچانا, یا میرے رب نے پہچانا ہے یا میں نے پہچانا ہے. تو جسے کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے تو میں کیسے پہچان سکتا ہوں؟ صلوات پڑھے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. تو یہاں پہچان ہے, پہچاننا. چادر کے نیچے ہیں. جبریل کہہ رہا ہے کون ہے؟ پروردگار چادر کے نیچے. یعنی ایک چادر ہے زہرا کی, ایک چادر ہے مصطفیٰ کی. مصطفیٰ نے اپنی چادر شب ہجرت علی کو اڑائی, اور زہرا نے پنجتن کے اوپر یہ چادر ڈالی جس میں خود بھی شریک تھی. تبھی تو پنجتن ہوئے نا زہرا کو ملا کے. تو یہ پنجتن کے اوپر جب چادر آئی, ایک منزل یہ ہے اور دوسری منزل نبی کی چادر علی کے جسم پر ہے. اور دونوں کا سلسلہ یہ ہے کہ زہرا نے جب اپنی چادر ڈالی پنجتن آ گئے. جب پنجتن زہرا کی چادر کے نیچے آئے تو فرشتے نہ پہچان سکے. جب علی نبی کی چادر کے نیچے آئے تو کافر نہ پہچان سکے. زہرا اگر چادر ڈال دے تو فرشتے نہ پہچان سکے. نبی اپنی چادر ڈالے تو کافر نہ پہچان سکے. اللہ اگر کسی پہ غیبت کی چادر ڈال دے معرفت ہو جاتی ہے, وہ دیوانہ وار ان کے قریب آ جاتا ہے. ورنہ بتائیے وہب قلبی تو نصرانی تھا, وہ تو کلمہ پڑھنے والا بھی نہیں تھا, لیکن اللہ جانے آل محمد کی مودت کی شمع اس کے قلب میں کیسے روشن ہوا. تاریخ کہتی ہے کہ ابھی وہ شادی کر کے واپس پلٹ رہا تھا. ماں اس کے ساتھ میں تھی, باراتی ساتھ میں تھے, لیکن ماں نے دیکھا کہ ایک طرف کثیر خیمے ہیں, قیام ہے, اور ایک طرف بہت تھوڑے سے قیام ہے. اور وہ جو تھوڑے سے خیمے تھے وہاں پر کوئی شخص کھڑا ہوا پہرا دے رہا. وہ طویل القامت اور اس کی پیشانی پر ایک جلال گھما. کہا بیٹے سواری کو روکو, وہب قلبی کی ماں, اور پوچھ کے آؤ کہ یہ جو چند خیمے ہیں جو پہرے پہ کھڑا ہوگا یہ کن کے خیام ہیں. وہب قلبی گیا اور جانے کے بعد میں کہا کہ بھائی یہ خیمے کن کے ہیں؟ تو غازی عباس نے کہا یہ مظلوم ایک پردیسی کے خیمے. آپ